فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ فتح مکہ پر تلاوت فرمائی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو دین اور شرعیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل کیا تھا، اتارا تھا، وہ آج دین مکمل ہو چکا ہے اور میں نے اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ دین اسلام، اسلام سے پہلے سب سے بڑی شرعیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرعیت تھی، وہ بھی بنی اسرائیل کے علاوہ کسی دوسری قوم سے مخاطب نہیں ہوئی اور نہ ہی اس نے اس جامعیت اور عمومیت کا دعویٰ کیا جس سے اللہ رب العزت نے شرعیت قرآنی کو ممتاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآنی شرعیت انسان کی دنیاوی، اخروی، انفرادی اور اجتماعی تمام قسم کی بلائیوں کی حامل اس اسلام کو قرار دیا ہے، اور اسلام ایسی شرعیت ہے جو آخرت کے بغیر دنیا کو اور دنیا کے بغیر کو دنیا کے بغیر آخرت کو ادھورا سمجھتی ہے۔ فرد کے بغیر جماعت کو اور جماعت کے بغیر جو ہے فرد کو نامکمل سمجھتی ہے، اس لیے ان کے نزدیک فرد ایک جز اور عضو ہے اور جماعت کل اور سالم جسم ہے، اور یہ شرعیت روح کے بغیر محض جسم کے لیے، نہ جذبات سے خالی عقل کے لیے ہے، اور بے شک یہ ایک کامل اور جامع عظیم شرعیت کا نام اسلام قرار پایا۔ اس کے اندر جامعیت انسان کی عقل کا ہونا، انسان کے افراد کا ہونا اور دنیا اور آخرت ان سب کا ہونا لازمی ہے اسلام کے اندر۔ اسلام ایک کامل مکمل دستور حیات ہے انسان کے لیے، اور اسلام نے ہر ایک طریقہ بتلایا ہے، وہ خواہ انسان کھانا کھانے سے لے کر واش روم جانا یا اس کے علاوہ اور دوسرے معاملات، ہر چیز اسلام نے، شرعیت نے انسان کو بتلائی ہے، سمجھائی ہے
اور اس پر عمل پیرا ہونے کا بتلایا ہے۔ جب انسان ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شرعیت کو مکمل کر دیا، اب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ اسلام کے اندر کسی چیز کا اضافہ کریں یا کسی چیز کی کمی کریں۔ دین اسلام ایک مکمل اکمل کامل دین ہے، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی کامیاب بن جائے گی۔ دنیا کے اندر آنے کا مقصد وہ صرف اور صرف رب العالمین کی عبادت ہے۔ ہم ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، فجر پڑھ لی، ظہر چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب چھوڑ دی، مغرب پڑھ لی، عشاء کے وقت تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، چلو سو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نماز پڑھ کے سوئیں گے، ذکر و اذکار کر کے سوئیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب اور اپنی پیاری بیٹی اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہی بات سکھلائی تھی، اے میری بیٹی، یہ اذکار پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ اپنے بچھونے پر لیٹنے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے بچھونے پر سو جایا کر۔ اللہ رب العزت تیرے سارے دن کی تھکاوٹ، تھکن جو ہے سب کچھ دور کر دے گا۔ اس لیے ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد اذکار کریں گے، ذکر کریں گے، اللہ رب العزت کی تسبیحات پڑھیں گے، ہمارا رب ہم سے راضی بھی ہو جائے گا اور ہماری نیکیاں بھی بن جائیں گی، اور نیکیوں کے علاوہ ہماری تھکن، ہماری تھکاوٹ جو ہے ساری اللہ رب العزت سارے دن کی دور کر دے گا، اور ہمیں نماز کا اجر و عظیم جو ہم بھول جاتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت ہمارے نصیبے کے اندر کر دے گا۔ اور ہم اگر عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں اپنے بچھونے پر، اور فجر کی نماز وقت پر ادا کریں، فجر اور عشاء جو انسان جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ رب العزت پوری رات عبادت کے اجر کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ پوری رات کی عبادت اس میرے بندے کی لکھ دو، کیونکہ اس نے نماز عشاء جو ہے فجر اور عشاء دونوں جماعت کے ساتھ دونوں نمازیں ادا کی ہیں، ان کی پوری رات کی عبادت لکھ دو کہ پوری رات نفل پڑھتا رہا، عبادات کرتا رہا، ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، یہ سارا کچھ انسان کا لکھا جاتا ہے، اور کل قیامت والے دن ہمارے لیے یہ کامیابی اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی مسلمان بنائے، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد ما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا فانك خير الشافعين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اجرنا من النار، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس۔ اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال پریشانیوں سے نجات عطا فرما، امت مسلمہ کو خوشحال بنا۔
کافروں کو نیست و نابود فرما، مجاہدین کی مدد فرما، کشمیریوں فلسطینیوں کی حفاظت اور مدد فرما، ان کی غیبی امداد فرما۔ اے میرے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے، اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے میرے اللہ تو ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے میرے اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام کے ایک لقمے سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما، اولادوں کو نیک بنا، بعمل بنا، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہماری نمازیں، ہمارا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، درس دینا، یہ سارا اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرما۔ اے میرے اللہ کل قیامت والے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے میرے اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی مسلمان بنا۔ اے میرے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔